کی شرمگاہ سے خارج ہو، الذی زادہ علی العشرۃ، لیکن وہ زیادہ ہو، تجاوز کر جائے 10 دن سے. سمجھا کی بات؟ وہ خون جو 10 دن سے رحم سے خارج ہو. یہاں البتہ یہ پھر ایک چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ بعض کہتے ہیں جو خون حیض آتا ہے وہ کسی اور رگ سے آتا ہے، بعض اور جو خون استحاضہ ہوتا ہے ایک عازل نامی رگ ہے وہاں سے آتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ایک ہی جگہ ہوتی ہے. یہ تشخیص ہمارے لیے اتنا آسان، یہ میڈیکل میں آپ جا کر ثابت کریں گے کہ کیا آج کے میڈیکل سے اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے وہ بتائے گا کہ کیا ایک ہی رگ سے دونوں خون آتے ہیں یا علیحدہ رہتا ہے. بہرحال کہتے ہیں یہ ہے کہ رحم سے خارج ہو. کیا مطلب؟ اب رحم سے خارج ہو، اگر رحم کے ساتھ کسی اور جگہ سے خارج ہوتا ہے تو وہ زخم، بیماری، پھوڑے کا خون ہو سکتا ہے، وہ استحاضہ. شرط یہ کہ رحم سے خارج ہو. اور زادہ علی العشرہ، 10 دن سے. مطلقہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ چاہے عورت کی عادت ہو یا عادت 10 دن ہے یا 10 دن سے کم ہے، زیادہ نہیں، 10 دن ہے یا 10 دن، اس کی عادت 10 دن ہے یا 10 دن سے کم ہو. مطلقہ وہ جو 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ. یہ پہلی کیس جو میں نے بیان کی تھی. دوسری او علی العادت، یعنی اس کا عطف کریں زادہ علی العادت، وہ خون جو توجہ فرمائیں، وہ خون جو عادت کے سے زائد ہو، عادت سے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ مستمرن، شرط یہ کہ 10 دن سے تجاوز کر جائے. بات سمجھا گی نا؟ عادت سے زائد ہو لیکن در حالانکہ مستمرن، وہ خون جاری رہے. کتنا جاری رہے؟ الی ان یتجاوز العشرۃ، یہاں تک کہ وہ 10 دن سے تجاوز کر جائے. سنیں بھئی، جو سنیں مسئلہ سنیں، جو عادت سے زائد ہے وہ استحاضہ تب ہوگا اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے. جی بولیں ابھی آپ. یہ جو مطلقاً کہا سب پہلے والا، ہاں جی، اس میں بھی تو یہی کہنا کہ اس کی عادت ہو. نہیں، وہ ہے کہ چاہے وہ مطلقاً ہے. وہ مطلقاً کس اعتبار سے ہے؟ چاہے عورت مبتدع ہے، مضطرب ہے، عادت ہے، عادت نہیں ہے، جو خون بھی 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سب مطلقاً ہے ہر اعتبار سے، ہر عورت کے لیے. حتیٰ جو مبتدع ہے، جو روایات کی طرف رجوع کرتی ہے، اس کے لیے بھی جو دن خون 10 دن سے تجاوز کرے گا وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن زائد عادت، اگر عادت سے زائد ہے تو استحاضہ کب ہوگا؟ جب 10 دن سے تجاوز کرے گا. فَيَكُونُ تَجَاوُزُهَا، پس اس خون کا تجاوز کرنا، یعنی ہاو کا مرجع اب استحاضہ کا تجاوز کرنا. کاشفن، یہ ترجمانی کرتا ہے، کشف کرتا ہے، ان کون سابق علیہا، علیہا کا مرجع عشرہ، جو عشرہ سے پہلے ہے، بعد العادت، اور عادت کے بعد ہے. استحاضتاً وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. استحاضتاً کون کی خبر سمجھے؟ سمجھا کی بات؟ بھئی سنیں عبارت، عادت سے زائد ہو گیا ہے، مستمرن، جاری رہا 7 دن عادت ہے، 8 کو بھی خون آیا، 9 کو بھی، 10 دن کو بھی، 11 12 13 کو خون آ گیا ہے. اب یہ 11 12 13 کو خون آنا، یہ ترجمانی کر رہے ہیں وہ 3 دن جو عادت سے زائد ہے اور 10 دن کے اندر داخل ہے وہ بھی استحاضہ ہے. سمجھا کی بات؟ یہی ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں کہ وہ فَيَكُونُ تَجَاوُزُهَا، ہا کا مرجع بعض نے کہتا ہے وہ استحاضہ ہے، یعنی استحاضہ کا تجاوز کرنا. کاشفن، یہ کشف کر رہا ہے، ان کون سابق علیہا، جو اس عشرہ سے پہلے ہے، جو اس تجاوز سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ عادت سے زائد ہے لیکن 10 دنوں کے اندر ہے. ان کون سابق علیہ، جو اس سے پہلے 3 دن آیا ہے، بعد العادت، عادت کے بعد. وہ ترجمانی کر رہا ہے کون سابق استحاضتاً، وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. واضح عبارت؟ اچھا جی، یہ ہو گئے 2 قسمیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر 10 دن سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے، عادت سے زائد آ گیا تو وہ سارا حیض شمار ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا. نمبر 3، او بعد الیأس، یعنی خون استحاضہ بتا رہے ہیں کون کون سے خون استحاضہ ہوتے ہیں. وہ خون جو یأس کا لغوی معنی ہے نہ امید ہونا، چونکہ جب عورت وہ یائسہ ہو جاتی ہے اب وہ اس خون سے، خون حیض سے نا امید ہو جاتی ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ اب بچہ پیدا کرنے سے نا امید ہو جاتی ہے. جو بھی کریں، بعد الیاس ہماری مراد یائسہ ہونا، یائسہ ہونے کے بعد. یائسہ کس طرح ہوگی؟
ببلوغ الخمسین، یا تو 50 سال کی ہو جائے اگر وہ غیر قریشی اور غیر نبتی ہے، اب 60 یا وہ 60 سال کی ہو جائے، الگ تفصیل اس تفصیل کے مطابق جو ہم پیچھے بیان، یعنی 60 سال کی تفصیل 60 سال کس کے لیے تھا؟ قریشیہ اور نبتیہ کے لیے. 50 سال کس کے تھے؟ اگر غیر قریشی اور غیر نبتی 50 سال کی ہو جائے، 50 سال کے بعد جو خون بھی دیکھے گی وہ استحاضہ ہوگا. اور نبتیہ اور قریشیہ جو ہیں 60 سال کے بعد جو خون بھی دیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. تو بات واضح ہے. او بعد النفاس، توجہ فرمائیں، یا وہ خون جو نفاس کے بعد آ رہا ہے. لیکن مثال دے رہے ہیں، کل موجود بعد العشرت، توجہ فرمائیں، جیسے وہ خون یعنی جو 10 دن سے تجاوز کر جائے، یعنی 10 دن کے بعد آتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عورت صاحب عادت نہیں ہے اور خون 10 دن سے تجاوز کر دے، جو 10 دن کے بعد آئے گا وہ استحاضہ شمار ہوگا. دیکھیے خون بچہ پیدا کیا، خون نفاس آیا، خون نفاس کے بعد ایک خون شروع ہو گیا، توجہ کریں، اور وہ خون 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو جو 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے وہ استحاضہ ہوگی. کل موجود بعد العشرت، جیسے وہ خون جو 10 دن کے بعد آتا ہے. او فیہا، یا 10 دن کے اندر ہے لیکن بعد ایام العادت ہے. دیکھیے حیض میں عورت کی، میں نے وہ جو مسئلہ بیان کیا، حیض میں عورت کی عادت ہے، جو حیض میں عادت ہوتی ہے نفاس میں عادت بھی وہی ہوتی ہے. دیکھیں توجہ فرمائیں، حیض میں عورت کی عادت ہے 7 دن، اب نفاس کے خون کے بعد خون شروع ہوا، خون جاری رہا، 10 دن سے تجاوز کر گیا، تو 10 دن سے جو متجاوز ہے وہ بھی استحاضہ ہوگا، اور جو عادت سے تجاوز کر گئے وہ بھی کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. واضح ہے؟ یہی فرما رہے ہیں. او فیہا، فیہا کا مرجع فی العشرہ، عشرہ میں ہے لیکن بعد ایام العادت ہے، ایام عادت کے بعد. البتہ شرط ہے ما تجاوز العشرۃ، ما تجاوز العشرہ، وہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. بات واضح ہے؟ یہ 4 خون کون سے ہو گئے؟ استحاضہ. اب ایک تھوڑا سا مطلب توجہ کر لیں. شہید اول نے، توجہ فرمائیں کہ مطلب میں پھر یہ عبارت سے مطلب نکالنا ہے، عبارت بہت کم ہے مطلب زیادہ ہے. شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کہ جو خون نفاس کے بعد ہے وہ استحاضہ ہے. شہید اول کی عبارت کیا ہے؟ بعد النفاس ہے، یہی ہے نا؟ آگے شہید اول کی عبارت تو نہیں ہے نا؟ بعد النفاس کی 2 مثالیں دی ہیں شہید اول، شہید ثانی نے. وہ ایک مثال یہ کہ جو 10 دن کے بعد ہے، دوسری مثال یہ کہ 10 دن کے اندر ہو لیکن عادت کے بعد ہو اور تجاوز کر کے 10 دن سے. یہ 2 مثالیں دی ہیں. شہید اول نے کہا جو خون بھی نفاس کے بعد آئے گا وہ کیا ہوگا؟ لیکن شہید ثانی 3 شرطیں لگا رہے ہیں. ان 3 شرطوں کو زبانی سنیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، توجہ کریں گے. کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ خون نفاس کے بعد جو خون آ رہا ہے اس کے استحاضہ ہونے کی شرط یہ ہے بعد والے خون اور خون نفاس میں اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو جائے. فاصلہ نہ ہو تب وہ استحاضہ ہوگا. نفاس کا خون آیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، اس کے بعد 4-5 دن گزرے پھر خون شروع ہو گیا، یہ استحاضہ ہوگا. لیکن اگر 10 دن گزر جائیں، چونکہ جس طرح 2 حیضوں کے درمیان اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے 10 دن کا، اسی طرح خون نفاس اور خون حیض کے درمیان بھی اقل طور کا فاصلہ ضروری ہے. شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کہ جو خون نفاس کے بعد ہے وہ. شہید ثانی فرماتے شرط یہ ہے کہ خون نفاس اور بعد والے خون کے درمیان اقل طور کا فاصلہ نہ ہو. اگر اقل طور کا فاصلہ ہو جائے تو بعض والا استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ بعض والا حیض ہوگا. سمجھا کہ مسئلہ ہے؟ ایک شرط چھوڑے کتاب کو. نمبر 2، دوسری شرط یہ کہ اگر خون 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، ٹھیک ہے، خون نفاس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ عورت کے ایام حیض سے نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے، اس کی عادت کے ایام میں نہ ٹکرائے. مثال دیتا ہوں. عورت کی عادت ہے 25 سے 30 تاریخ تک خون دیکھنا، ٹھیک ہے، یکم کو بچہ پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب 7-8 دن خون نفاس رہا، اس کے بعد خون شروع ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا.
یا خون ختم ہو گیا، ان عادت کے دنوں میں دوبارہ خون آئے. اب یہ جو عادت کے دنوں میں خون آ رہا ہے حیض کی عادت کے دنوں میں، یہ بعد نفاس ہے یا نہیں ہے؟ بعد نفاس ہے، لیکن عورت کی ایام عادت حیض میں آ رہا ہے تو وہ استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا شمار ہوگا؟ واضح ہے؟ نمبر 3 کہتے ہیں کہ وہ خون جو نفاس کے بعد آ رہا ہے، شرط یہ کہ اس میں تمیز نہ ہو، اس میں وہ تمیز والا خون نہ ہو. یعنی عورت اگر ذات و تمیز ہے تو اس میں صفات حیض موجود نہ ہو. اگر اس میں صفات حیض موجود ہوئی، مثلا اسود ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ذات و تمیز کے لیے ہم نے شرط لگائی تھی، اگر اس میں حیض والی صفات شمار ہے تو بے شک نفاس کے بعد آ رہا ہے وہ کیا شمار ہوگا؟ حیض شمار ہوگا، استحاضہ شمار. شہید اول نے مطلقاً کہے کہ جو بولے نفاس کے بعد خون ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے. شہید ثانی تین شرائط لگانے کی، 3 شرائط پوری ہوں گی تو وہ بعد والا خون استحاضہ ہوگا، وگرنہ استحاضہ. اب یہ 3 چیزیں ہم نے عبارت سے نکالنی ہیں، توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ بعد النفاس، اچھا کل موجود سے 2 مثالیں ہیں. کل موجود بعد العشرت او فیہا بعد ایام العادت ما تجاوز العشرت. لیکن شیخ ثانی فرماتے ہیں یہ نفاس کے بعد والا یہ خون کیا ہوگا؟ حیض استحاضہ ہوگا اذا جب لم یتخلل ہو کا مرجع کیا ہوگا؟ وہ حیض، یعنی یتخلل کا معنی ہے فاصلہ نہ آ جائے. جب اس کا فاصلہ نہ آ جائے، عبارت کیا ادھر؟ اذا لم یتخلل ہو نکاح و اقل طہر. نکاح کہتے وہ پاکی کی ایام، اقل طہر کے پاکی کے ایام کا فاصلہ نہ آئے تب وہ بعد والا کیا ہوگا؟ وگرنہ اگر وہ ایام طہر جتنے 10 دن ہوتے ہیں نا اقل طہر، اتنے نکاح ہو جائے درمیان میں، یعنی اتنے دن پاک ہو جائے، خون نہ دیکھے، 10 دن کے بعد پھر خون آتا ہے، پھر استحاضہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ حیض شمار ہوگا. سمجھا کی بات؟ او یصادف اصل میں ہے لم یصادف. کس پر عطف ہو رہا ہے؟ لم یتخلل پر. لم یصادف نہ ٹکرائے ایام العادت من الحیض، حیض کے ایام عادت کے ساتھ. یہ خون جو بعد میں آ رہا ہے نا، خون نفاس کے بعد، یہ نہ ٹکرائے حیض کے ایام عادت کے ساتھ. بعد مضی عشرۃ فسائدا، یعنی 10 دن یا 10 سے زیادہ گزرنے کے بعد وہ ایام عادت حیض سے نہ ٹکرائے. او یحصل یا لم یحصل، اور تیسری شرط یہ کہ اس میں حاصل نہ ہو تمیز، یعنی جو بعد والا خون آ رہا ہے وہ صاحب تمیز نہ ہو، صاحب تمیز کا خون نہ ہو. وہ بھی بے شرائط ہی، اس کی شرائط کیا لگائی تھی صاحب تمیز کی؟ وہ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے تجاوز نہ ہو، اقل طور کا فاصلہ نہ ہو. وہ شرائط موجود ہے. اگر بعد والا خون تمیز رکھتا ہے صاحب تمیز کے لیے تو پھر وہ حیض شمار ہوگا، وہ استحاضہ شمار نہیں ہوگا. ودمها، آگے بتا رہے ہیں کہ استحاضہ کا دم استحاضہ ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. وہ مثلاً وہ پیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، آرام سے نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وقت ختم ہو گیا، گھنٹی آپ کی بج گئی ہے. ابھی تو وقت ویسے کتنے بجے تک پیریڈ ہے؟ 45. صلی اللہ علیہ محمد.